پاکستان میں پرائیویٹ ڈاکٹرز مسیحا ہیں یا ڈرگ ڈیلر؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ پچھلے دنوں 8 سالہ بیٹی کو چڑھنے والے بخار نے ہمیں بکھلا دیا۔ اتوار کا دن تھا لیکن ہمارے قابل بھروسہ بچوں کے ڈاکٹر اتوار کے دن چھٹی پر ہوتے ہیں۔ دوسری طرف بچی کا بخار تھا کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کورونا کے خوف اور خدشات کے باعث ایک دن بھی طبی معائنے کے بغیر بچی کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اگلے دن تک کا انتظار کیسے کیا جائے، لہٰذا ہم اپنے ایک واقف کار کے بتائے ہوئے ڈاکٹر کے کلینک جا پہنچے۔ گزشتہ زندگی کے بیتے تجربات نے سکھایا تھا کہ ہر ڈاکٹر قابل بھروسہ نہیں ہو سکتا، سو دل میں یہ سوچ رکھا تھا کہ اگر دل مطمئن نہ ہوا تو صرف معائنہ کروا لیں گے، کوئی ایمرجنسی صورتحال تو نہیں ہے، ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں گے، نسخہ لکھا بھی تو دوائیں لیے بغیر گھر چلے جائیں گے اور کل تک اپنے معالج کا انتظار کر لیں گے۔ مگر جناب ڈاکٹر کا بھی شاید ہم جیسوں سے پہلے بھی واسطہ پڑ چکا تھا۔ ان کے کلینک کا سیٹ اپ ایسا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی پشت پر ہی تمام ادویات کا ریک موجود تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے مریضوں کے لیے مخصوص سٹول پر بیٹھی میری بیٹی سے علامات پوچھنا شروع کیا اور ہر علامت بتانے پر ایک دوا نکالتے اور میز پر دھرتے جاتے، ساتھ ہی کچھ سوالات بھی پوچھتے اور ساتھ ساتھ مزید دوائیں نکالتے جاتے۔ کم و بیش 5 یا 6 کیپسول دیکھ کر میں بے اختیار بول اٹھی کہ ڈاکٹر صاحب یہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، اتنی دوائیں نہیں کھا سکے گی۔ ڈاکٹر صاحب فوراً بولے، اچھا کوئی بات نہیں، میں کیپسول کے بجائے سیرپ دے دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب دوائیں کم کرنے پر آمادہ دکھائی نہیں دیتے تھے۔ مجھے ایسا لگا کہ میں کسی ڈاکٹر کے بجائے ڈرگ ڈیلر کے پاس آئی ہوں جو بغیر کسی مرض کی تشخیص کے زیادہ سے زیادہ دوائیں فروخت کرنے کی فکر میں ہے۔ سو ہم نے ان تمام دواؤں کا بل ادا کیا اور کیپسولز کا ڈھیر اٹھائے گھر کی راہ لی۔ بیٹی کو صرف بخار کم کرنے کا ایک سیرپ پلا کر اگلے دن اپنے معالج سے رجوع کیا، جنہوں نے تمام علامات تسلی سے سن کر بچی کا تفصیلی معائنہ کیا، اپنی تشخیص سے ہمیں آگاہ کیا اور ایک پرچے پر صرف 2 سیرپ لکھ دیے۔ جب کبھی بھی ہمارے یہ معالج دستیاب نہ ہوں اور ہم کسی اور ڈاکٹر سے رجوع کریں تو یہی مشاہدہ ہوا کہ بیشتر ڈاکٹر مریض کو ایک گاہک یعنی کسٹمر سمجھ کر زیادہ سے زیادہ سودا بیچنے کی فکر میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اپنے پیشے سے مخلص اور ایماندار ڈاکٹرز ویسے ہی نایاب ہوتے جا رہے ہیں جیسا کہ کسی بیوپاری کا ایماندار ہونا آج کل عبث ہے۔ ڈاکٹرز کے کلینک بھی کسی بیوپاری کی دکان کی طرح مختلف درجات کے ہوتے ہیں۔ جتنا مہنگا انٹیریئر ہوگا اتنی ہی زیادہ ڈاکٹر کی فیس ہوگی اور اسی لحاظ سے آپ کو مختلف سروسز فراہم کی جائیں گی جو کہ آپ کی جیب ہلکی کرنے کا باعث تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ کی بیماری کی تشخیص میں مددگار شاید ہی ہوں۔ البتہ مختلف اقسام کے غیر ضروری ٹیسٹوں میں آپ کو الجھا کر یہ ضرور باور کرایا جائے گا کہ شاید آپ کسی سنگین بیماری کا شکار ہو چکے ہیں۔ معالج کا پیشہ وجود میں آیا تو اسے مسیحا کا نام دیا گیا اور علاج کرنا عبادت کہلایا، مگر جیسے ہی علاج کاروبار بنا تو معالج نے بھی ایک ساہوکار کا روپ دھار لیا اور ساہوکار کا تو کام ہے منافع کمانا ہے۔ ایک تاجر کے مد نظر صرف اس کا منافع ہوتا ہے اور تجارت کی فطرت میں تو علماً مزید کا رجحان ہوتا ہے، لہٰذا ہمارے ڈاکٹروں کی اکثریت آج مسیحا کی بجائے کمیشن ایجنٹ بن چکی ہے۔ یہ بات تو اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ ڈاکٹرز کو ادویات کی کمپنیاں بڑی بڑی آفرز دیتی ہیں کہ ہماری ادویات مخصوص مدت میں مخصوص مقدار میں آپ کو فروخت کرنی ہے۔ ٹارگٹ پورا کرنے پر گاڑی، کیش انعام، غیر ملکی ٹورز وغیرہ سے نوازا جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف برانڈز کی ادویات کی قیمتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کسی ایک مرض کے لیے اگر مارکیٹ میں 5 روپے کی گولی دستیاب ہے تو یہی دوا کوئی دوسرا برانڈ بہت مہنگے داموں میں بیچ رہا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر حضرات ماشاءاللہ سے وہی دوا تجویز کریں گے جس کی کمپنی انہیں زیادہ مراد دے رہی ہوگی، اس بات سے قطع نظر کہ مہنگی دوا مریض کی جیب پر کتنی بھاری پڑے گی۔ پاکستان سمیت پوری دنیا میں تمام ڈاکٹرز جب اپنی ڈگری وصول کرتے ہیں تو انہیں ایک حلف اٹھانا ہوتا ہے اور اسی حلف کو اٹھاتے وقت ڈاکٹرز اپنے آپ کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی قسم کھاتے ہیں اور ساتھ ہی یہ عہد بھی کرتے ہیں کہ اپنے ذاتی مفاد پر مریض کے مفاد کو فوقیہ دیں گے۔ لیکن آج کل کے ڈاکٹرز بیوروکریٹ ہپوکریٹ اوتھ کو شاید منافقت کا حلف سمجھ بیٹھتے ہیں اور طب کے شعبے میں منافقت اپنا حق سمجھتے ہیں، جیسا کہ ایک ساہوکار اپنا حق سمجھ کے منافع لیتا ہے۔ پاکستان میڈیکل کونسل، پاکستان میڈیکل ریگولیٹری اتھارٹی جیسے اداروں کا کردار نہ ہونے کے برابر نظر آتا ہے۔ پاکستان میں صحت کی سہولیات کے فقدان، دواؤں کی روز افزوں بڑھتی قیمتیں اور ڈاکٹرز کی فیسوں میں مشروبہ اضافے نے عوام کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ عطائی ڈاکٹروں سے رجوع کریں جو اپنے ذاتی میڈیکل سٹور بھی ساتھ ہی کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی کسی لیبارٹری سے کمیشن کی شرط پر ڈیل بھی کی ہوتی ہے، جس کا کام عوام کی جیب سے لاکھوں روپے روزانہ کی بنیاد پر سمیٹنا اور ہزاروں لوگوں میں غلط تشخیص کی بنا پر بیماریاں بانٹنا ہوتا ہے۔ طب کے شعبے میں پائے جانے والی بدعنوانی اگر مالی منفعت تک رہتی تو شاید مادہ پرستی کو الزام دے کر صبر کر لیا جاتا، لیکن بات جب اخلاقی گراوٹ تک آ جائے تو پھر چپ رہنا مشکل لگتا ہے۔ ڈاکٹرز کے خلاف کی جانے والی جنسی ہراسانی کی شکایات اب کوئی نئی بات نہیں رہی۔ 2018 میں لاہور میں شادمان پولیس کے پاس درج کروائی گئی ایک شکایت میں خاتون نے بتایا کہ
कि उन्हें सर्जरी के दौरान एक डॉक्टर की तरफ से जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। उसी तरह के एक और वाकये में मरीजा की देखभाल के लिए उसके साथ मौजूद खातून को वार्ड में ही जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। ऐसे ही कई अनगनत वाकयात पिछले कई सालों से हमारे कान सुनते आए और अब कारीन के लिए मामूल की खबर बन चुके हैं। जब इंसान पस्ती में गिरना शुरू हो जाए तो फिर उसकी कोई हद नहीं रहती। और अगर बात की जाए कि हुकूमत इस मामले में क्या कर सकती है, तो यकीन जानिए अवाम की जान, माल और सेहत किसी गिनती में नहीं है। जब कोरोना के खतरे के बावजूद हुकूमत और अपोजिशन को अपने जलसों और इलेक्शन की फिक्र है, तो फिर अपनी जान, माल, इज्जत और सेहत की हिफाजत अवाम को खुद करना पड़ेगी। एक गरीब आदमी अपना पेट काट कर इलाज कराए, महंगी दवाई खरीदे, बिला वजह के टेस्ट कराए और साथ ही अपनी इज्जत की भी हिफाजत करे, या फिर ज्यादा आसान ये है कि बस मर जाए।